السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ عبدالواحد ندوی یو ایم نیٹ ورک میں آپ کا استقبال کرتا ہے، اور آج پھر میں حاضر ہوں۔ پڑھتے پڑھتے ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک کوٹ نظر سے گزرا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت امپورٹنٹ اور بہت حکمت سے بھرا ہوا کوٹ ہے کہ اگر آپ صرف اپنے لیے جی رہے ہو تو آپ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ بہت معنی خیز بات ہے۔ ہماری ایک بڑی آبادی وہ اسی طریقے سے جی رہی ہوتی ہے کہ اس کو صرف اپنا گھر، اپنا بار، اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، he will always be thinking of all of those things, that's it, of all of those people around him. بالکل نیئر وانس ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے یقیناً آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، آپ کو اپنے فیملی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، بال بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، والدین کے بارے میں سوچنا ہے، جو اعزاء اقربا ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ لیکن قوم اور ملت جس سے میں جڑا ہوا ہوں، جس کا میں ایک جز ہوں، مجھے اس ملت کے بارے میں بھی اپنا وقت نکالنا ہے۔ ملت کا ایک فرد ہونے کے ناطے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم میں سے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ملت کے لیے کچھ کریں، اپنے لیول پہ، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کی جو کیپیسٹی ہو، آپ جس میدان میں، جس فیلڈ میں، جس لیول پہ کر سکتے ہوں، اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جان سے کر سکتے ہوں تو جان لگائیں، اگر آپ مال سے کر سکتے ہوں تو مال لگائیں، اگر آپ اپنی سوچ و فکر ملت کے لیے لگا سکتے ہیں تو آپ سوچ و فکر لگائیے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ملت کے خیر خواہ ہیں، ملت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ملت کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا سہارا بنیں، ان کے مددگار بنیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، تاکہ میں کسی نہ کسی طرح اس کا شریک رہ سکوں۔ اور میں اس سے بھی آگے جا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اگر ان کا سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کو کرٹیسائز نہ کریں اور ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ لہذا ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں اپنی فیلڈ میں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بندے کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن مجھے کوشش تو کرنی چاہیے۔ جیسے میں اپنے دوسرے دنیاوی میدانوں میں کوشش کرتا ہوں، اپنی کمائی کے لیے کوشش کرتا ہوں، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنے کے لیے ہر دم کوشش میں لگا رہتا ہوں، آئے دن کوشش کرتا ہوں کہ یار میرا جو آنے والا کل ہے وہ آج سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سو وائی ناٹ آئی تھنک آف ملت، مائی قوم، کہ میری ملت کیسے امپروو ہو جائے، اور میں ملت کے لیے کیوں کچھ نہ کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا ہم میں سے ہر فرد گھنٹہ، آدھا گھنٹہ روز نہیں نکال سکتا؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ملت کے لیے کچھ وقت نکالیں، کچھ ملی کاموں میں حصہ لیں؟ ہم میں سے ہر فرد کر سکتا ہے، اور مجھے امید ہے ہم تمام لوگ اس بات میں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متفکر بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم حصہ بن جائیں، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نہیں بن پاتے یا چاہتے ہوئے کچھ چیزیں نہیں کر پاتے۔ لہذا ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ملت کا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں، ملت کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ فیلڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے آپ چن سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ حصہ بن سکتے ہیں، یا کسی سے مشورہ لے کر کے کوئی ایک اچھا نیا کام شروع کر سکتے ہیں،
اگر آپ اپنی سوسائٹی میں ہی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سارے بچے ایسے مل جائیں گے جو شاید اسکول نہ جاتے ہوں، یا جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیوشنز کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہوں کسی کو کہ کوئی ہمیں ٹیوشن کے لیے مل جائے، کوئی ٹیوشن دینے والا مل جائے، شاید وہ اپنی ٹیوشن کی فی افورڈ نہ کر سکتے ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ملت کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے اور ملت کے لیے فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ایک اچھی اور امت اور اچھی ملت امپروو کر سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اس بارے میں سوچیں۔ یہی ایک کچھ باتیں تھیں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔